تو کیا ہو رہا ہے آج کل آپ کی زندگی میں؟ اس وقت تو گیس کا رونا ہے, بجلی کا رونا ہے, اور بڑے بڑے رونے ہیں یار, بہت رونے, مطلب بہت بڑے بڑے رونے, ہر قسم کا رونا ہے, ہر قسم کا رونا ہے. اس سال نے مجھے لگتا ہے بہت دفعہ لوگ بولتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے سب سے ڈارکسٹ مومنٹ ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اوکے, اتنے برے حالات کبھی بھی نہیں ہوئے. ڈکٹیٹر جن کو آپ کہتے ہیں ان کے دور میں بھی نہیں تھے. Oh God, that's pretty sad. لیکن ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ بولے کہ پیٹرول کا بل یہ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جائے اور یہ ساری چیزیں بڑھ جائے, پلیز سیلریز کا بھی بول دے. یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, تنخواہ وہیں کی وہیں ہے. ایسے تھوڑی اس جگہ تو چپ لگ جاتی ہے نا, بس لوگوں کے بولنے پہ پابندیاں لگائی. اوکے جی, آپ بتائیں, I've seen you a lot with عمر جی اینڈ ان کا ایک پلے ہوتے تھے, ڈرامے ہوتے تھے, تو اس وقت کی انڈسٹری میں ابھی کی انڈسٹری میں کیا فرق ہے؟ اچھا برا, انڈسٹری بڑی ہوئی ہے, فیوریٹزم بڑا ہے, کیا سین ہے؟ دیکھو میں نے 3 دور دیکھے. ایک دور وہ تھا جس کے اندر رائٹر جو ہے وہ باقاعدہ ایک رائٹر ہوتا تھا. اوکے, آبویسلی جب رائٹر لکھتا ہے تو اس میں سیلف پروجیکشن نہیں ہوتی, وہ اسٹوری ایک لکھتا, وہ ایک اسٹوری لکھ رہا ہے, اپنے رائے نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے, یس. اچھا, پھر کیونکہ اسٹیج کے حوالے سے تھا تو ڈائریکٹر ہوتا تھا جو مووز پر کام کرتا تھا, کیونکہ یہاں پر ساؤنڈ پروف تو کام ہے نہیں, مائکس لگے ہوئے ہوتے تھے, تو مووز آپ کی جو ہے وہ مائک تک محدود ہوتی تھی. یعنی کوئی بھی چیز ہے جب وہ آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے نا تو وہ بہت اچھی لگتی ہے. تو میں اس وقت میں نے وہ دور دیکھا. پھر جو سیکنڈ ٹائم آیا وہ سیلف پروجیکشن کا دور تھا. اوکے, ڈرامہ نہیں رہا, ون مین شو ہو گیا. اوکے, تو اس میں کوئی ایک لائک جیسے عمر شریف ہے یا معین اختر تھا. خیر معین تو پھر بھی ایک ٹیم ورک کے حوالے سے ہے اس میں. عمر کو میں اس حوالے سے کہوں گی کہ عمر حق رکھتا تھا, کیونکہ اس سے اچھا کوئی بول نہیں پاتا. یس ایبسلیٹلی, ہی از, وہ ایک ہوتا ہے نا ہماری انڈسٹری کا, یہ وہ کھانا ہے جو آئی بلیو کوئی نہیں بھر پائے گا, کوئی نہیں بھر سکتا. مطلب معین اختر نے اس کے بارے میں ایک بات کی تھی کہ لوگ دماغ سے سوچتے ہیں, عمر شریف زبان سے سوچتا ہے. وہ اتنا فلوئنٹ تھا, مطلب کہاں سے القاء ہوتے تھے اس کے اوپر لفظ کہ اس کے سامنے جو ہے کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے. تو آپ بتائیں, تو اس وقت آپ لوگ نے یہ ساری چیزیں دیکھی, ابھی آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ابھی تو میں بس ایک ہبڑ دبڑ دیکھتی ہوں. فیم ابھی صرف گیم ہے, منتشر چیزیں. اوکے, کوئی چیز ریلیونٹ نہیں ہوتی. آپ کون سا موضوع لے کر چلتے اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے. مطلب آپ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں. True that. تو جب چیزیں دیکھو نا منتشر ہوتی ہیں تو وہ پھر انتشار پیدا کرتی ہیں, ڈسٹریکشن ہوتی ہے نا. آپ ایک خوبصورت چیز, آپ ماحول کو دیکھو, آپ سی سائڈ پہ جاؤ, ہاں, تو مطلب کیوں جاتے ہو آپ؟ سکون کے لیے, کیونکہ وہ ایک لہریں چل رہی ہیں, انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے. یس. تو آپ بتائیں کہ یہ بالکل جیسے مجھے جو لگتا ہے دیٹ کلچر, ریلیجن اور انڈسٹری کو الگ رکھنا چاہیے, یا ہم سب ان ساری چیزوں کو ایک ڈبے میں ڈال رہے ہیں؟ ہم کلچر سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ نکلنا چاہیے. اوکے, خواب دیکھو لیکن جب وہ حقیقت بنے تو. اوکے, خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے, لیکن اگر وہ حقیقت ہی نہیں بن سکتے متیرہ, تو پھر وہی میں نے کہا نا کہ وہ پھر ڈسٹریکشن پیدا کرتی ہے آپ کے اندر. تو آپ بتائیں, اس وقت جب آپ نے شروع کیا تھا انڈسٹری میں آنا عورتوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا, اور ٹائم بھی بہت الگ تھا. ابھی بہت بہتر ہوا ہے, پاکستان ہیز چینج. تو آپ نے کیا کیا چیز فیس کی خاندان سے, کہ کون آپ کے ساتھ رہا, کس نے آپ کو دھکا دینے کی کوشش کی؟ ایک ہوتا ہے نا خاندان میں, ایک ہوتی ہے ایک پھپھو یا کوئی تو ہوتا ہے جو ٹک 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 کرتا ہی رہتا ہے. اچھا, میں تمہیں بتا دوں کہ میرا جو فیملی سسٹم ہے
میرے والد جو ہے وہ انڈسٹری سے بلانگ کرتے تھے. ظفر خورشید, ہی واز اے میوزک ڈائریکٹر. ٹھیک ہے نا, جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ, غلام فرید, نندیا نندیا آ کر منع کی آنکھوں میں, خان صاحب, مہدی حسن, یہ سب میرے باپ کی کمپوزیشن, اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. چائے چاہیے کون سی جناب, تو یہ میرے فادر کی کمپوزیشن. انہوں نے انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ کام کیا. میری جو اماں ہیں, اماں تھیں, میری جو اماں تھی وہ کنورٹڈ مسلم تھی. شی واز پارسی. اوکے. تو بس ہمارے نصیب میں کیونکہ مسلمان والدین کی اولاد لکھا تھا, تو میری ماں مسلمان ہو گئی. میرے والد سے شادی ہوئی, وہ انڈیا سے یہاں پہ آ گئی. میرے والد تو تھے ہی یوسف زئی پٹھان, لیکن اوریجنل مینس ہم بلانگ کرتے ہیں افغانستان سے بیسیکلی. اوکے. پشتو اسپیکنگ. تو وہ تو یہاں پہ ہی تھے, انڈیا چھوڑ کر وہ یہاں پہ آ چکے تھے. تو پھر اماں بھی آ گئی, اور پھر اماں ساری زندگی یہاں رہی. اوکے. میری ماں بہت ہمت والی تھی. میرے والد کی جو ڈیتھ ہے وہ ارلی ایج میں ہو گئی تھی. آئی واز ہارڈلی 5 years old at that time. تو میری اماں جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی, تو انہوں نے نرسنگ کا جو ہے وہ جاب وہ کیا, اور اسی سے انہوں نے پالا, اور جلدی جلدی شادیاں. اوکے. فوراً انہوں نے کب. تو آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی یار میری شادی ہوئی تھی 1984 میں. How old were you at that time? میں ہارڈلی میرا خیال میں 18 میرا شناختی کارڈ وغیرہ نہیں. اوکے.